أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں علم سے متعلق بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو افضل المخلوق بنایا ہے اس کی بنیاد علم کو رکھا ہے کہ علم کی بدولت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو افضل المخلوق کا درجہ دیا ہے. اس کے متعلق گفتگو آئی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنات پر، ملائکہ پر، شیاطین پر فضیلت بخشی اور علم کی اہمیت بھی بتائی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ علم اللہ کی عطا ہے. اللہ نے ہم کو یہ عظیم نعمت دی ہے. جب بھی ہم چیزوں کو جانتے ہیں، جب بھی ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں، بالاختیار کوئی عالم نہیں ہو سکتا. بالاختیار چیزوں کا جاننے والا کوئی نہیں ہے. جاننے کی صلاحیت، جاننے کا مادہ یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، ہر انسان کے اندر رکھا ہے کہ انسان جو چاہے اس چیز کا علم حاصل کر سکتا ہے، اس چیز کو سیکھ سکتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے کچھ چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ انسان کو یہ معلوم ہو سکے کہ علم پر اس کی مکمل قدرت نہیں ہے. جتنی اللہ نے اس کو قدرت دی ہے وہ اتنی ہی چیز پر قادر ہے. اس کا اس میں ذاتی طور سے کوئی اختیار نہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ. 5 چیزیں اللہ نے بیان کی ہے اس آیت میں کہ ان 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. کسی انسان کو اس کا علم عطا نہیں کیا گیا. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ یقیناً اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ نے مخلوق میں کسی کو نہیں دیا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ قیامت آنے کی نشانیاں کیا کیا ہیں. قیامت کا واضح دن کسی کو نہیں بتایا گیا کہ اس دن قیامت برپا ہوگی، اس دن یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اس دن حساب و کتاب ہوگا. متعین دن کسی کو نہیں بتایا گیا، متعین وقت کسی کو نہیں بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بذریعہ وحی ہم کو یہ بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی، اس کے آنے کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی. چنانچہ واضح احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ ہیں کہ ہر گھر سے گانے کی آواز سنائی دینے لگے گی. جیسا کہ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کی دیوار سے، ہر در و دیوار سے گانوں کی آوازیں آنی سنائی دینی شروع ہو جائیں تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے.
اسی طرح فرمایا گیا کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی تو سمجھو کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ اور ایک نشانی بتائی گئی کہ جب بیٹا دوستوں کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دھکے دے گا تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اسی طرح ایک نشانی بیان کی گئی کہ جب عرب لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے پہ سبقت کرنے لگیں گے تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مشہور مثال ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جب نزول فرمائیں گے تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل جائے تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دیگر قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، جس سے تاکہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جب ماحول ایسا ہو جائے کہ یہ چیزیں ہونے لگے، یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں، تو انسان اس وقت بھی کم از کم اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے۔ اللہ کے بتانے کا یہی مقصد ہے۔ ایک چیز تو یہ بتائی کہ قیامت کا علم ہم نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ بارش کب ہوگی یہ صرف اور صرف ہم جانتے ہیں، کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ بارش کب ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے ذریعے سے جو اولاد عطا کرنے والا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بھی علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اگر یہ اشکال ہو کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں، آج کے اس زمانے میں ہم اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں، ہم واٹس ایپ کے ذریعے بھی نیوز دیکھتے ہیں کہ اگلے 4 دن تک بارش ہوگی، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ بارش کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کہ کب ہوگی، کہاں ہوگی، لیکن آج کی سائنس تو پہلے بتاتی ہے، تو اس میں مغالطے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ غیب کے علم کی تعریف کو سمجھنا پڑے گا۔ غیب کا علم وہ ہے جو کسی کے بتائے بنا، دیکھے بنا انسان کو پتا ہو، جس کو بھی پتا ہو دیکھے بنا پتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے واقف ہے بغیر کسی کی اطلاع کے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے۔ اور یہ جو دنیا آج ہمیں بتاتی ہے کہ اگلے 4 دن بارش ہوگی، تو وہ تو انہوں نے ایک نظام بنایا ہے کہ انہوں نے آسمان میں مشینوں کو چھوڑا ہے جس کو سیٹلائٹ کہا جاتا ہے، وہ اس کے ذریعے موسم کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بادل کب آنے والا ہے، بادل کے کیا حالات ہیں، اس کے حساب سے وہ صرف دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی، فلاں دن بارش ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی قیاس آرائی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کل بارش ہوگی، لیکن بارش نہیں ہوتی۔ تو غیب کے علم میں یہ شک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا علم غیب کا نہیں ہے، وہ تو دیکھ کر بتاتے ہیں۔ اسی طرح الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتا کیا جاتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن مشاہدات سے یہ بھی پتا چلا کہ ان کی اس مشین اور آلات سے دیکھنے کے باوجود پہلی چیز تو وہ غیب نہیں ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر بتایا جاتا ہے، اور جو چیز دیکھ کر اور مشاہدے سے بتائی جائے وہ غیب نہیں ہے، وہ تو ایک تحقیق ہے۔ اس کے باوجود بھی، دیکھنے کے باوجود بھی، مشاہدات کے باوجود بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے کچھ اور ہیں اور وہ کچھ اور جاتا ہے، قیاس آرائیاں کچھ اور کہیں لگائی جاتی ہے اور وہ کچھ اور جاتا ہے۔ تو اس سے واضح انداز میں یہ پتا چلا کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تحقیق ہے جو انسان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ چوتھی چیز فرمائی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ
جانتا کہ کل تم میں سے کون کیا کمائے گا۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی وما تدری نفس بأي أرض تموت، کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کہاں پر واقع ہوگی۔ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک سے ایک ڈگری حاصل کرتا ہے، خوب پیسہ لگا کر پڑھائی کرتا ہے محض اس لیے کہ وہ اچھی جاب پا سکے، اچھی نوکری کر سکے، اچھا پیسہ کما سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نوکری نہیں مل پاتی، انسان نہیں کما پاتا۔ تو یہ مثال ہے اس چیز کی کہ وما تدری نفس وما تدری، کہ انسان کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف قرآن میں فرما دیا کہ انسان کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے، کیا کھانے والا ہے۔ ہمارے مشاہدات میں آتا رہتا ہے کہ ایک سے ایک MBA انجینئر اور ڈاکٹر ڈگری ہونے کے باوجود، دنیا کے تمام اس کے پاس ذرائع موجود ہونے کے باوجود اس کو نوکری نہیں مل پاتی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کب نوکری ملے گی، کس کو کب کہاں سے کتنا رزق عطا کیا جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی، کوئی دنیاوی ڈگری نہیں ہوتی، کوئی ذرائع نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے نواز دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عیش و عشرت عطا کی ہوئی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کب کیا دینا ہے، کتنی روزی عطا کرنی ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ کسی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کتنے سال جیے گا، کسی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کہاں مرے گا، کسی انسان کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی زندگی اور اس کی حیات کتنی لکھی ہے۔ یہ علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلطنت عطا کی تھی، اور ایسی سلطنت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی، کہ ایسی سلطنت تھی کہ وہ دنیا کی ہر شے سے گفتگو کرتے تھے، جنات سے، انسان سے، چرند پرند، حیوان، مٹی، ہر سے کہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے ان کو وہ ملکہ عطا کیا تھا، وہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات سے گفتگو کرتے تھے۔ تو ایک بار ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر جاؤں، آپ ہوا کو حکم کریں کہ وہ مجھے اس جگہ پہنچا دے۔ انہوں نے اس کو منع کیا، لیکن وہ بضد رہا، وہ اصرار کرتا رہا کہ مجھے فلاں جگہ آپ پہنچا دیجیے۔ تو اللہ کو یہ معجزہ دکھانا تھا ان کے ذریعے سے، تو انہوں نے ہوا کو حکم کیا کہ اس شخص کو فلاں جگہ پر چھوڑ دو، اور چند لمحوں کی بات تھی کہ ان کا حکم سننے کے بعد 1000 کلومیٹر کا سفر اس ہوا نے پل میں طے کیا، اور اللہ نے پہلے سے ایک فرشتے کو حکم دیا ہوا تھا کہ فلاں جگہ پر اس شخص کی موت واقع ہونی ہے۔ تو وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے اور فرشتہ وہاں انتظار کر رہا ہے کہ مجھے اس کی روح قبض کرنی ہے، اور وہ شخص اتنی دور سے یہاں پہنچے گا کیسے؟ لیکن اللہ نے انتظام کیا کہ وہ ہوا کے ذریعے سے اس شخص کو پل بھر میں وہاں پہنچا دیا، اور فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی۔ البتہ بتانا یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ کس کی موت کہاں واقع ہونی ہے، اور اسی مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ آئے دن ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا، اٹھ کے گئے اور وہاں بہت واقع ہو گئی۔ وہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے ایسا لکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں ویسا لکھا ہے، اسی لیے اس طریقے سے ہوا ہے۔ اور ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں روزمرہ پیش آتی ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم کتنے بے بس ہو، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تمہاری ایسی چیزیں جو تم روزمرہ اس کو اختیار کرتے ہو، روزمرہ تمہارا ان سے واسطہ پڑتا ہے،
ان چیزوں تک کا علم تمہارے پاس نہیں ہے تو اعلیٰ اور ارفع چیزوں کا علم تو تم کو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی دین ہے کہ اللہ نے ہمیں جاننے والا بنایا ہے، ہمیں علم کی صلاحیت دی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔